السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر جو سن 2007 میں بعنوان سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجودہ دور کے مسلمانوں کے نام شائع ہوئی۔ اس تقریر کو ماہ رمضان المبارک کے موقع سے خالص اجر و ثواب کی نیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر سید ابو الحسن ندوی پبلیکیشن ٹرسٹ حیدرآباد ورنگل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجودہ دور کے مسلمانوں کے نام۔ سب جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دنیا کچھ ویران اور کوئی قبرستان نہ تھی۔ زندگی کا چکر جس طرح اس وقت چل رہا ہے، بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس وقت بھی چل رہا تھا۔ سارے کاروبار آج کی طرح ہو رہے تھے، تجارت بھی تھی، زراعت بھی تھی، اور حکومتوں کا نظام چلانے والے اور ان کی مشنری میں فٹ ہونے والے بھی موجود تھے۔ اس وقت کی دنیا کے لوگ اس زندگی پر بالکل قانع اور مطمئن تھے، اور ان کو اس میں کسی ترمیم یا اصلاح یا تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی زمین کا نقشہ اور دنیا کی یہ حالت بالکل پسند نہ تھی۔ حدیث میں اس زمانے کے متعلق ہے، ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی، اس نے روئے زمین کے تمام باشندوں، کیا عرب کیا عجم، سب کو بے حد ناپسند فرمایا، اور وہ ان سے بیزار ہوا سوائے اہل کتاب کے چند افراد کے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پوری قوم کے ظہور کا سامان کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کو کسی ایسے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا جو دوسری قوموں سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ جو کام وہ سب پورے انہماک اور شوق کے ساتھ انجام دے رہے تھے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی نئی امت کو پیدا کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور انسانی زندگی کے اس پرسکون سمندر میں اس نئے تلاطم کی حاجت نہ تھی جو مسلمانوں کے وجود سے ظہور میں آیا، اور جس نے زمین میں ایک زلزلہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ تسبیح و تقدیس کے لیے ہم نیاز مند بہت کافی ہیں، اس کے لیے اس خاکی پتلے کو پیدا کرنے کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، گویا اشارہ فرمایا اور آگے چل کر واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام صرف اسی کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے جو ملائکہ انجام دے رہے ہیں، ان سے خدا کو کچھ اور کام لینا ہے۔ اگر مسلمان صرف تجارت کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے تو مکے کے ان تاجروں کو جو شام و یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور مدینے کے ان بڑے بڑے یہودی سوداگروں کو جن کے بڑے بڑے گڑھ بنے ہوئے تھے، یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس خدمت کے لیے ہم گنہگار کیا کم ہیں کہ اس کے لیے ایک نئی امت پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر زراعت مقصود تھی تو مدینہ اور خیبر کے، طائف اور نجد کے، شام اور یمن اور عراق کے کاشتکاروں اور زراعت پیشہ آبادی کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ کاشتکاری اور زراعت میں ہم محنت و کوشش کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھتے ہیں کہ جس کے لیے ایک نئی امت کی بعثت ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کی چلتی ہوئی مشنری میں صرف فٹ ہونا تھا اور حکومتوں کے نظم و نسق اور دفتری کاروبار کو معاوضہ لے کر چلانا تھا تو روم و ایران کے کار پردازان سلطنت کو یہ کہنے کا حق تھا کہ اس فرض کی انجام دہی کے لیے ہم بہت ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی بے روزگار ہیں، اس کے لیے نئے امیدواروں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن در حقیقت مسلمان بالکل ہی ایک نئے اور ایسے کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے جو دنیا میں کوئی
نہ انجام دے رہا تھا اور نہ انجام دے سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک نئی امت ہی کی بعثت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اسی مقصد کی خاطر لوگ وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے کاروبار کو نقصان پہنچایا، اپنا عمر بھر کا اندوختہ لٹایا، اپنی جمی جمائی تجارتوں پر پانی پھیرا، اپنی کھیتی باڑی اور باغات کو ویران کیا، اپنے عیش و تنعم کو خیر باد کہا، دنیا کی تمام کامیابیوں اور خوشحالیوں سے آنکھیں بند کر لیں اور زرعی موقع کھو دیے، پانی کی طرح اپنا خون بہایا، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، ان مقاصد و مشاغل کے لیے جن پر آج مسلمان قانع نظر آتے ہیں۔ اس ہنگامہ آرائی اور اس محشر خیزی کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے حصول کا راستہ تو بالکل بے خطر اور ہموار تھا، اور اس راستے پر معاصر دنیا سے کوئی بڑی کشمکش اور تصادم نہیں تھا، اور نہ یہ اہل عرب اور دنیا کی دوسری قوموں کے لیے وجہ شکایت تھی۔ انہوں نے تو بار بار انہی چیزوں کی پیشکش کی جو آج عام مسلمانوں کا منتہا ہے، اور ہر بار اسلام کے داعی نے ان کو ٹھکرایا، دولت و سرداری، عیش و عشرت اور راحت و تناسانی کی بڑی پیشکش کو نامنظور کیا۔ پھر اگر مسلمان کو اسی سطح پر آ جانا تھا جس پر زمانے بعثت کی تمام کافر قومیں تھیں، اور اس وقت بھی دنیا کی تمام غیر مسلم آبادی ہے، اور زندگی کے انہی مشاغل میں منہمک اور سرتاپا غرق ہو جانا تھا جن میں اہل عرب اور رومی و ایرانی ڈوبے ہوئے تھے، اور انہی کامیابیوں کو اپنا منتہائے زندگی بنا لینا تھا جن کو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین موقع پر رد کر چکے تھے، تو یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر پانی پھیر دینے کے مرادف ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا وہ بیش قیمت خون جو بدر و حنین و احزاب اور قادسیہ و یرموک میں بہایا گیا، بے ضرورت بہایا گیا۔ آج اگر سرداران قریش کو کچھ بولنے کی طاقت ہو تو مسلمانوں کو خطاب کر کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جن چیزوں کے پیچھے سرگرداں ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنا حاصل زندگی سمجھ رکھا ہے، انہی چیزوں کو ہم گنہگاروں نے تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ تمام چیزیں اس وقت خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تھیں، تو کیا ساری جد و جہد کا حاصل اور ان تمام قربانیوں کی قیمت وہ طرز زندگی ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے، اور زندگی و اخلاق کی وہی سطح ہے جس پر تم نے قناعت کر لی ہے؟ اگر ان سرداران قریش میں سے جو اسلام کے حریف تھے کسی کو جرح کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا لائق وکیل بھی اس کا تشفی بخش اور مسکت جواب نہیں دے سکتا، اور امت کے لیے اس پر شرمندہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے متعلق یہی خطرہ تھا کہ وہ دنیا میں پڑھ کر اپنا مقصد نہ بھول جائیں اور دنیا کی عام سطح پر نہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب جو تقریر فرمائی اس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ بخاری و مسلم۔ حدیث کا ترجمہ ہے، مجھے تمہارے بارے میں کچھ فقر و افلاس کا خطرہ نہیں ہے، مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں دنیا میں تم کو بھی وہی کشائش نہ حاصل ہو جائے جیسی تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی، تو تم بھی اسی طرح اس میں حرص و مقابلہ کرو جیسے انہوں نے کیا، تو تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا۔
مدینے کے انصاریوں نے جب اس بات کا ارادہ کیا کہ جہاد کی مشغولیت اور اسلام کی جد و جہد سے کچھ دنوں کی فرصت حاصل کر کے اپنے باغوں، کھیتوں اور کاروبار کو درست کر لیں اور کچھ مدت کے لیے صرف اپنے کاروبار میں مشغول ہونے کی اجازت حاصل کر لیں، یہ خطرہ بھی ان کے دل میں نہیں گزر سکتا تھا کہ وہ ارکان دین، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو مستثنی کرا لیں۔ لیکن اسلام کی عملی جد و جہد اور دین کے فروغ اور اس کے غلبے کی کوشش سے ان کی اس عارضی یکسوئی کو بھی خودکشی کا مرادف قرار دیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی جس کی تفسیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہے: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اللہ کے راستے پر خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور اچھی طرح کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کی اصلی ساخت یہی ہے کہ یا تو اسلام کی دعوت اور عملی جد و جہد میں مشغول ہو، یا اس دعوت و عملی جد و جہد میں مشغول ہونے والوں کے لیے پشت پناہ و مددگار ہو، اس کے ساتھ بھی عملی جد و جہد میں حصہ لینے کا عزم اور شوق رکھتا ہو۔ مطمئن شہری اور محض کاروباری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، اور کسی طرح بھی یہ ایک مسلمان کا مقصود حیات نہیں ہو سکتا۔ جائز مشاغل زندگی، جائز وسائل معیشت ہرگز ممنوع نہیں، بلکہ نیت اور اجر طلبی کے ساتھ عبادت و قرب الہی کا ذریعہ ہیں، مگر اس وقت جب یہ سب دین کے سائے میں ہوں اور صحیح مقاصد کا وسیلہ ہوں، نہ کہ خود مقصود بالذات ہوں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو خالص مسلمانوں کے نام ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کے مقصد کو ضائع کرنا، اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف سے چشم پوشی ہے جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔